میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج رات کے 12 بج چکے ہیں، 25 تاریخ ہو چکی ہے اور لانگ مارچ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی پہ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں ایک خاص بات بتا دوں کہ آج میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک روحانی شخصیت نے اس کو کیا کہا تھا۔ یہ واقعہ عمران خان نے خود سنایا تھا، لیکن اس سے پہلے جو اٹک میں ہوگا، اٹک کے پل کے اوپر جو ہوگا وہ پورے پاکستان میں ہوگا، یعنی اٹک کا پل کے اوپر جو ہونا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ پورے پاکستان میں کیا ہونا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مومنٹم سارے پکڑے جائیں گے۔ 17 سیٹوں کے ساتھ عمران خان نے پہلے لانگ مارچ کیا تھا، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 17 سیٹوں میں اس نے پاکستان روک دیا تھا تو ابھی تو اس کے پاس 140 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور تقریباً 160 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی طرف سے بھی کوئی غلطی ہوئی، کسی طرف سے بھی کوئی غلطی ہوئی تو پھر یہ بات لڑائی گلیوں اور محلوں تک چلی جائے گی، بڑی آسانی سے چلی جائے گی، اور اللہ خیر کرے اگلے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اب تک جو ہوا بالکل اچھا نہیں ہوا۔ ایک خاص بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان کا ٹارگٹ اسلام آباد تھا، اگر اس نے اسلام آباد میں آنا تھا تو پھر وہ خیبر پختونخوا میں جا کے کیوں بیٹھا، جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اٹک کے پل کے اوپر اس کو روک لیا جائے گا اور اسلام آباد نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ جب وہ اسلام آباد پہنچ ہی نہیں پا رہا تو پھر اگر آپ میری پرانی ویڈیوز جو میں نے پہلے بنائی تھی اگر اس کو دیکھیں تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دفعہ خان کا جو پلان ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس دفعہ وہ لانگ مارچ کر کے ٹرک کے اوپر بیٹھ کے پیچھے لوگ لے کے آنا نہیں چاہتا ہے، وہ شٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے علاقوں کو۔ اور بدنصیبی دیکھیں ہماری کہ جو عمران خان کرنا چاہتا تھا وہ 24 نہیں بلکہ 48 گھنٹے پہلے حکومت نے خود ہی کر دیا۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی، لوگ آئیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، سبزیاں، دالیں، چاول، چینی، پیٹرول، ڈیزل، اگر آپ خود ہی سارے کے ساری سڑکیں، سارے کے سارے شہر بند کر دو۔ ایگزیکٹلی خان کا پلان بھی تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لانگ مارچ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو۔ اگر راولپنڈی اور صرف اسلام آباد کے لوگ ہی نکل کے آ جائیں گے اسلام آباد میں تو اسلام آباد ویسے ہی سیل ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اگر آپ نے، اور پھر آج خان نے آخری جو پیغام دیا اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے تو جہاں آپ پہنچ سکتے ہو وہاں آپ نے پہنچ جانا ہے اور وہیں بیٹھ جانا ہے۔ یعنی جو پلان اس کا تھا، خان کا تھا، وہی پلان حکومت نے خود ہی 48 گھنٹے پہلے امپلیمنٹ کر دیا، ساری کی ساری سڑکیں سب کچھ بند کر دیا۔ آپ مجھے بتاؤ کتنا عرصہ آپ ان کو بند رکھو گے؟ نہ لوگ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ دیہڑی دار کام کر سکتے ہیں، نہ دکانیں چل سکتی ہیں، نہ سبزیاں آ سکتی ہیں، نہ دودھ آ سکتا، نہ گھی آ سکتا، نہ چینی آ سکتی۔ تو میری سمجھ سے بھی فی الحال یہ بات باہر ہے۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان 25 تاریخ کا اعلان کرنے لگا تھا تو وہاں ایک کال آئی تھی، وہاں پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی، اور مبینہ طور پہ یہ کنفرم اطلاع ہے کہ نواز شریف اور سارے اتحادی اس بات کو مان گئے تھے کہ ہم یہ مشکل فیصلے نہیں کرتے، ہم 26 27 28 29 کو نہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک کال آئی تھی، کال آئی تھی جو عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو کہا تھا کہ بند کرو یار اس کو۔ تو اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کو کہیں کہ بات چیت جاری ہے اور ابھی بات نہ کریں، لیکن عمران خان چونکہ پہلے اس بات کا ڈسا ہوا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنا تو اس کو سمجھ آئی کہ یہاں کوئی بات، کسی وعدے کو پورا نہیں کیا جاتا، تو اس نے کہا یہ بھی وعدہ نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ بات میرے خیال میں نواز شریف بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خواجہ آصف نے اس بات کو کنفرم بھی کی ہے۔ اب مصیبت یہ بن گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اب ہم جاتے ہیں تو اب یہ کہا جائے گا کہ ہم لانگ مارچ سے ڈر کے چلے گئے ہیں، تو یہ ایسی جگہ پہ جا کے سینگ پھنس گئے۔ یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ایک سے پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اعتبار اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اپنی جو کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو عمران خان سے جو وعدے کیے گئے یا جس جگہ بھی کیے گئے تھے تو ان کو پورا چونکہ نہیں کیا گیا، جب یہ وزیر اعظم تھا اس وقت بھی اس کے ساتھ کچھ الٹے سیدھے رکھتے ہوئے جیسی باقی ساروں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اگر یہ اس وقت اس کال کو سن لیتا تو میرا خیال ہے 28 اور 29 تاریخ کو 10 15 20 دن یا ایک مہینے بعد کا الیکشن کا وہ حکومت کو توڑنے کا وہ اعلان کر دیتے کہ کچھ تھوڑے بہت کام کر کے ہم جا رہے ہیں۔ تو وہاں وہ کال نہیں سنی گئی تو سارا یہ وہاں سے تبدیل ہوا۔ پھر ایک تھوڑی سی میں اشارہ کرائے میں بات کروں گا، کاش میں آپ سے صاف صاف بات کر سکتا کہ عمران خان خیبر پختونخوا میں جا کے بیٹھا۔ خیبر پختونخوا میں جو لوگ رہتے ہیں جن کو پٹھان کہتے ہیں، تو یہ اٹک کے پل سے شروع ہو کے درائے آمو تک،
دریا آمو وہ دریا ہے جو افغانستان اور آذربائیجان ازبکستان یا پرانا رشیا اس کے درمیان جو سرحد ہے نا وہ دریا آمو ہے۔ آج میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اٹک کے پل سے لے کے دریا آمو تک پیچھے جتنی بھی یہ قوم آباد ہے، عمران خان نے ان سب کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ میں نے آپ سے کیا بات کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو لڑنے سے نہیں ڈرتے، لڑنے کو صبح، یعنی آپ اگر میں یہ کہوں کہ جہاد ان کی چھیڑ ہے تو وہیں بیٹھ کے وہ جہاد کی بات کرنا، یہ جہاد ہے، لڑنا نہیں، ڈرنا نہیں، آزادی کے لیے موت بھی قبول کرنی پڑتی ہے، تو یہ بڑی انتہائی شدید خطرناک سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے ساتھ پچھلے 4 سال میں جو کچھ کیا گیا ہے، کیا وہ کسی پہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی ایک فورس تیار کر لی ہے، اور اس نے بڑی سوچ سمجھ کے فورس تیار کی ہے، بڑی سوچ سمجھ کے۔ آپ یاد کیجئے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو آپ کو میں یہ بھی ہلکا سا اشارہ دے دوں کہ جب وہ دھرنا آیا تھا تو وہاں پہ چودھری برادران آئے تھے، گجرات والے۔ وہاں پہ کچھ فضل الرحمان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور بعد میں کہا گیا تھا کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ امانت ہے، وہ میں بتاؤں گا نہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی وقت، اور عمران کو اس بات کا پتہ ہے، اس وقت ان سے وعدہ کر لیا گیا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد یا اتنے مہینے کے بعد یا اتنے سال کے بعد یا اس کو حکومت پوری نہیں کرنے دیں گے، ہم طریقہ عدم اعتماد لے کے آئیں گے اور ہم اس کو اگلا الیکشن نہیں کرانے دیں گے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن ایسا ہوا تھا، اور عمران خان یہ جانتا ہے کس نے وعدہ کرایا تھا، کس طریقے سے وعدہ کرایا تھا، فضل الرحمان کیا وعدہ لے کے یہاں سے اٹھا تھا اور اٹھ کے چلا گیا تھا، یہ عمران خان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اصل جو پلان ہے وہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ نے اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا ہے تو آپ خیبر پختونخوا کے کیوں بیٹھو گے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اٹک کے پل کے اوپر روک لیا جائے گا۔ اٹک کے پل کے اوپر جو کچھ ہونا ہے، جب ڈرون کیمرے اڑیں گے نا اوپر سے، جب فلمیں بنائی جائیں گی اس کی، تو اٹک کے پل کے اوپر جو آتش بازی ہوگی اور پھر وہ ڈرون دکھائے گا کیمرہ کہ عمران کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ساری کی ساری فوٹیج دنیا دیکھے گی اور خاص طور پہ پاکستان کے باقی شہر دیکھیں گے، تو اصل بات اس کے بعد شروع ہوگی کہ لوگوں کو انسینٹو ملے گا، لوگوں کو ہمت ملے گی، لوگوں کو حوصلہ ملے گا۔ اصل بات تب شروع ہوگی۔ پلان یہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ آج عمران خان نے ایک بیان دیا، اس نے کہا جی اصل میں جو کچھ ہوا ہے نا مجھے اتارنے کے بعد، یہ بڑی خطرناک، میں نے کہا تھا کہ وہ اور عوام آمنے سامنے آ رہے ہیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو کچھ کر لینا چاہیے، بعد میں پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ نیوٹرلز ہیں، وہ اصل میں جو کچھ ہوا نیوٹرلز اس سے صدمے میں ہیں، صدمے میں۔ پھر سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے خان نے ایک خاص بات کی، اس نے کہا جی کہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی، اور ہمارے جو آرمی ہے وہ بھی ہارڈ ویئر چاہتی تھی رشیا سے۔ چند لوگوں کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں، تم سب کے لیے نہیں بناتا ہوگا، اس کے تھوڑے سے اس کے انالیسس کر کے دیکھیے گا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہرگز ناقابل قبول ہے، کوئی بھی حکومت ہو، ہرگز ناقابل قبول ہے یہ چیز۔ عدالتیں ٹرائل پہ آ گئی ہیں، اور جو لانے والا عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک خاص جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور وہاں اس نے ان کو کھڑا کر لیا ہے، اور سارے اس کے ٹریپ میں آ گئے ہیں کہ جب آپ سیڑھیاں لگا کے کسی کی دیوار کے اوپر چڑھ کے جب اس کے گھر کے اندر چھلانگ لگاؤ گے تو ہرگز ناقابل قبول ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ ہرگز ناقابل قبول ہے کہ آپ سیڑھیاں لگا کے، اور جب یہ بات عدالتوں میں کل جا رہی ہے، کل 12 بجے تک، 10 بجے تک، کسی وقت بھی کل اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ورڈکٹ آ جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گھر میں سیڑھی لگاؤ اور آپ اس کی دیوار میں سے چھلانگ لگا کے اس کے گھر کے اندر اتر جاؤ؟ اور اسی لیے کل افسوسناک واقعہ ہو گیا کہ جو سابقہ آرمی کا ایک آدمی تھا، اس کے گھر، ان کے گھروں میں اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کے گھر میں جب چھلانگ لگائی گئی تو پتہ نہیں کیا سمجھ کے اس نے فائر کیا، تو ایک پولیس والا بیچارہ کانسٹیبل اپنی جان سے گیا، یعنی غلطی کسی اور کی اور جان سے کون گیا؟ پولیس کانسٹیبل گیا۔ کہیں تو ہمیں رکنا ہوگا نا، 75 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، سیڑھیاں لگا کے دیواریں بے پھلانگ کے ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ انتہائی اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے، میں نہیں جانتا یہ کس کی غلطی ہے۔ حکومت کا مطلب ہوتا ہے کابینہ ہونی چاہیے، وزیر اعظم ہے تو کابینہ، وزیر اعلیٰ ہے تو 7 کابینہ، اور جب تک کابینہ نہیں ہوتی نہ آپ کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہو، نہ آپ کے آرڈر کو کسی کو ماننا چاہیے۔
اب جو ہمارا پنجاب کا وزیر اعلیٰ سب سے بڑا ہمارا صوبہ ہے، اس کی کابینہ نہیں ہے. اگر اس کی کابینہ نہیں ہے تو اس کے آرڈرز کو کیری آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے کچھ مقتدر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو فوری طور پہ اگر اس کو وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اس کو فوری طور پر لیجیٹمائز کرنا چاہیے. بغیر کابینہ کے کیسے چل رہا ہے؟ بعد میں آنے والے دنوں میں پھر ایک یہ کہانی بن جائے گی. ہمیں تو ویسے ہی عادت ہے کہ جو فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے عدالتوں میں لے جاتے ہیں، ان بیچاروں کو ہم ٹرائل پہ لے آتے ہیں، ان کے امتحان میں ڈال دیتے ہیں. جو فیصلے عدالتوں میں ہونے چاہیے ہم اس کو اٹھا کے گلیوں میں لے جاتے ہیں. یہی ہونا چاہیے. تنگی کی کون سی انتہا پہ لے گیا آپ خان کو کہ خان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ٹک کے پل کی اس طرف کھڑا ہو جاؤں گا اور دریا آمو تک کے لوگ جو ہیں ان کو پیچھے لاؤں گا. اور ایک مخصوص مینٹیلٹی کے وہاں لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے مرنے کا، جینے کا، جہاد کا ذکر کرنا. بھائی یہ لوگ تو لڑنے سے تھکتے ہی نہیں ہیں. کیا ہمارے مقتدر حلقوں کو اس بات کا احساس ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا احساس ہے؟ اچانک ہی پہلے سب جانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک ہی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو 12 مہینے پورے کریں گے. کس نے ان کو کہا ہے ڈٹ جاؤ؟ خان کے سامنے ڈٹ جاؤ؟ کسی نے تو کہا ہے نا، کہیں سے تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے نا. اس کے بعد آپ آ جائیں آخر میں سب سے آخری بات. خان نے وزیر اعظم بننے سے بہت پہلے غیر ملکی کو کہا تھا، کسی روحانی شخصیت کا، پیر وغیرہ کا نام لیا تھا. تو خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا تھا اس کو کہ مجھے فلاں فلاں روحانی شخصیت نے کہا ہے کہ تم وزیر اعظم بنو گے لیکن اس کے بعد تمہاری جان چلی جائے گی. اور جب میں وزیر اعظم بنا تو اسی غیر ملکی دوست نے مجھے فون کر کے اس نے کہا یار تو کیوں وزیر اعظم بنا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے تجھے کیا کہا گیا تھا؟ اور میں تو یہ کہتا تھا کہ چھوڑ سیاست کو، پیچھے آ جا. میں ان باتوں پہ زیادہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. ریت کے ذرے کے برابر اگر آپ نے شرک کیا تو آپ گئے کام سے. بس سبیل تذکرہ میں یہ ذکر کروں کہ عمران خان نے یہ وزیر اعظم بننے کے بعد یہ بات اپنے ایک دوست کو قصہ سنایا تھا. اس نے کہا تھا تم وزیر اعظم بنو گے، اور پھر جب تم وزیر اعظم بنو گے پھر تم وزیر اعظم سے اترو گے. جب تم اترو گے تو اسی سیاسی ماحول میں ہی کوئی ایسا حالات بنے گے کہ تمہاری جان چلی جائے گی. عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں. اگر ہم نے سارے کام غلط کیے، اگر ہم اپنی اپنی انا پہ اڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس بات پہ اڑ گئے ہیں کہ فائنل طاقت ہماری ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کو چاہیں لے آئیں، جس کو چاہیں لے جائیں. اس کے بیچ میں اگر یہ حادثہ ہو گیا تو میری بات یاد رکھیے گا، اٹک کے پل سے لے کے دریا آمو تک، اور ہمارے کاش میں کھل کے بات کر سکتا، ہمارے باقی بھی کچھ علاقوں میں حالات و واقعات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک جگہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، آخری طاقت اس کی، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تقدیریں بدل سکتا ہے. فزیکل لا کے ہم پابند ہے، وہ نہیں، وہ جب چاہے فزیکل لاز کو تبدیل کر سکتا ہے. اگر عمران خان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر آپ کو اٹک کے پل سے لے کے دریا آمو تک بہت ہی تکلیف دہ حالات کا، بہت ہی تکلیف دہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لانگ مارچ شروع ہو گیا. خدا کرے کہ ہمارے اندر کوئی سینس پریویل کرے، کیونکہ ہر آدمی اس میں جیتنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے گا آخر میں جیت کسی کی نہیں ہوگی. انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ.